سارے عالموں کو دیکھا ہوگا، چھوٹا سا، لیکن میں ان کے ساتھ رہا ہوں۔ جس مسجد میں میں امامت کرتا تھا اسی مسجد میں وہ حضرت تراویح پڑھاتے تھے، بولے سبحان اللہ۔ ایسے مدرسے سے ان کی فراغت ہوئی ہے جو ہندوستان میں 2 نمبر پر مدرسہ آتا ہے، بولے سبحان اللہ۔ مدرسہ امجدیہ کہتے ہیں، 1 نمبر پر ہندوستان میں مدرسہ ہے الجامعۃ الاشرفیہ، جو یونیورسٹی ہے، دنیا کی ساری پڑھائیاں اس مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، جس مدرسے کا نام ہے مدرسہ الجامعۃ الاشرفیہ، اور دوسرے مدرسے کا نام ہے مدرسہ امجدیہ، بولے سبحان اللہ۔ مدرسے سے پڑھے ہوئے حضرت ہے جن کا نام ہے سید غلام محی الدین صاحب، رسالہ ملت اسلامیہ آ چکے ہیں اور سارے اسلام آئے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، آئے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ ہاں شاید اس طرح آ چکے ہیں، بس تھوڑی دیر میں 10-5 منٹ کروں گا، اس کے بعد جو ہے حضرت جو ہے نعت پڑھیں گے۔ دیکھیں آپ لوگ ماحول بنائیں، بہت ہی آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے گاؤں میں اچھے نعت خواں محترم حضرات تشریف لاتے ہیں۔ دیکھیں علماء فرماتے ہیں جس گاؤں میں وبائی بیماری پھیل جائے، لوگ مرنے لگے، جانور مرنے لگے، گھر کا گھر تباہ ہونے لگے، کوئی دوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا کرو؟ حضور کے نام کا میلاد کر دو، حضور کی ناموں کی برکت سے ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی خود قریب ہوتا ہے، اس محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل محبوب سجاتے ہیں، اس محفل میں وہی جاتے ہیں جنہیں حضور بلاتے ہیں، اس محفل میں وہی جاتے ہیں جنہیں حضور بلاتے ہیں۔ یقیناً آپ لوگوں کو حضور بلائے ہیں۔ اسالہ ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہمارے آقا ہمارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی رحمت ہے، چرین فرین جانور سب کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو امام الانبیاء بنا کر بھیجا، نبیوں کا تاجدار بنا کر بھیجا۔ اب ذرا غور کرنا میرے دوستوں بزرگوں، میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں حضور کا پیدائش کا ذکر کیا جائے، بولے سبحان اللہ، حضور کی پیدائش کا ذکر کیا جائے۔ ذرا غور کریں، مختصر میں سماعت فرمائیں۔ اسالہ ملت اسلامیہ میرے دوستوں بزرگوں، کسی کے گھر کلیم پیدا ہوتا ہے، کسی کے گھر کلیم پیدا ہوتا ہے، کسی کے گھر خلیل پیدا ہوتا ہے، لیکن آمنہ مبارک ہو تیرے گھر سے حبیب پیدا ہوگا۔ ذات اسلامیہ ایک میں بات بتا دوں، جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے نا تو ان کو چٹک پٹک کھانے کا جی کرتا ہے۔ بہت ساری عورتیں مٹی بھی کھا جاتی ہیں، لیکن ذرا غور کرو، ہمارے نبی دنیا میں تو تشریف نہیں لائے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں اے لوگوں، جب عورتیں حاملہ ہوتی ہیں کسی قسم کی چیز کھانے کا جی کرتا ہے، تمنا ہوتی ہے، ان کا پیٹ بھاری ہو جاتا ہے، لیکن جب میرا لخت جگر محمد میرے شکم میں آیا، مجھے کچھ بھی کھانے کا جی نہیں کرتا تھا اور میرا پیٹ الجھن بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ جب میرے محبوب میرا بیٹا محمد جب میرے شکم میں آیا، جب میں حاملہ ہو گئی تو مجھے روزانہ بشارتیں ہوتی تھی، انبیاء کرام کی زیارتیں ہوا کرتی تھی۔ اور وہ میرے دوستوں بزرگوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے شکم میں ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ پتا ہے آپ لوگوں کو؟ پتا ہے کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ۔ امی کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ۔ دادا کا نام کیا ہے؟
عبد المطلب ماشاءاللہ یاد رکھنا چاہیے. حضرت عبداللہ جو ہمارے نبی کے والد ہیں, 200 بڑے بڑے خاندان کے لوگ حضرت عبداللہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں نا کہ جب وہ نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتے ہوئے جب عبد المطلب کے شکم میں آیا, جب عبد المطلب کے پیشانی میں آیا, جب عبد المطلب کے پیشانی سے وہ نور عبداللہ کے پیشانی میں گیا تو نور عبداللہ کے پیشانی میں جھومر کی طرح لٹکتا تھا. اور مکے کے 200 افراد اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنے کی خواہش رکھتے تھے عبداللہ سے, لیکن وہ کسی اور کے حصے میں نہیں تھا بلکہ وہ نور حضرت آمنہ کے حصے میں تھا. بولے سبحان اللہ. حضرت پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے شکم میں جلوہ افروز ہوئے, حضرت عبداللہ اپنی پیاری بیوی طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں اے میری شریک حیات, اب ہم پردیس جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ پردیس جا رہے ہیں کمانے کے لیے. آپ فرماتے ہیں کہ ابھی بیٹا پیدا بھی نہیں ہوا ہے, میں حاملہ ہوں, ایسے وقت میں شوہر کو گھر ہونا چاہیے, آپ مجھے چھوڑ کر پردیس جا رہے ہیں. فرمایا کچھ دنوں کی بات ہے, کچھ مہینوں کی بات ہے, میں واپس لوٹ کر آ جاؤں گا. فرماتے ٹھیک ہے, آپ اجازت دیتے ہیں, آپ پردیس چلے جاتے ہیں. آپ نے جو وقت بتایا تھا, تاریخ بتائی تھی, وہ جب تاریخ آتی ہے میرے دوستوں اس میں ذرا غور کرو, جب کسی عورت کو یہ خبر ہو جائے اس کا شوہر پردیس سے گھر آنے والا ہے اور یہ عورتیں جو ہے خوشیوں سے مچل جاتی ہے, اپنے گھر کو سجا دیتی ہے, اپنے آنگن کو لیپ دیتی ہے, بناؤ سنگار کر لیتی ہے. حضرت حسینہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ بناؤ سنگار کرتی ہے, گھر کو جو ہے صاف ستھرا کر دیتی ہے, گھر کو سجا دیتی ہے, کیونکہ ان کا جو ہے شوہر آنے والے تھے, حضرت عبدہ گھر آنے والے تھے. اذان ملت اسلامیہ حضرت عبد المطلب بھی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہے تھے کہ میرا بیٹا پردے سے آج ہی آنے والا ہے. اذان ملت اسلامیہ انتظار کر رہے, صبح سے لے کر شام تک انتظار کرتے رہے. اب سورج ڈوبے ہونے والا تھا. حضرت آمنہ بھی اب جو ہے ناراض ہو رہی ہے, اب رنجیدہ ہو رہی ہے, اب اداس ہو رہی ہے کہ جو میرے شوہر نے تاریخ بتائی تھی, جو ڈیٹ بتایا تھا, جو مہینہ بتایا تھا, وہ تاریخ تو آج ہی ہے, وہ دن تک آج ہی ہے, ابھی تک گھر پر نہیں آئے. اپنے سسر سے فرماتی ہے اے میرے ابا جان ذرا جا کر باہر پتہ لگائے, ابھی تک آپ کا بیٹا میرا شوہر عبداللہ گھر پر کیوں نہیں آئے. اذان ملت اسلامیہ حضرت عبد المطلب کہاں جاتے ہیں, حرم شریف میں جاتے ہیں, خانہ کعبہ کے سامنے جاتے ہیں, وہاں پر جا کر انتظار کرتے ہیں کہ کوئی خبر آ جائے, کہیں سے پتہ مل جائے. ایک ہفتے کاٹتے ہوئے ایک پردیسی آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کون ہیں. فرماتے کیا بات ہے, میرا نام عبد المطلب ہے. آنے والا پردیسی کہتا ہے, آنے والا مسافر کہتا ہے جب آپ کا نام عبد المطلب ہے تو آپ کا بیٹا جن کا نام عبداللہ ہے باہر پردیس گئے تھے, راستے میں انتقال ہو گیا ہے, اب وہ دوبارہ گھر نہیں آئیں گے. اذان ملت اسلامیہ حضرت عبد المطلب کتنے بیٹے تھے ذرا بات بتائیے. عبد المطلب کتنے بیٹے تھے پتا ہے؟ 12 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے عبداللہ کو لے کر. اذان ملت اسلامیہ لیکن 11 بیٹے بچے ہوئے ہیں. حضرت عبد المطلب کو دکھ نہیں ہوا, غم نہیں ہوا کہ وہ بیٹے ہیں, خوشیاں نہیں ہوئی, لیکن عبداللہ کو انتقال ہو جانے کی یہ خبر ہوئی. سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ میں آمنہ کو کیسے بتاؤں کہ عبداللہ واپس نہیں آ سکتے. اذان ملت اسلامیہ دھیرے دھیرے گھر آتے ہیں. اذان ملت اسلامیہ اور فرماتی ہے آمنہ ابو جان کیا عبداللہ کا پتہ چلا, وہ کب آئیں گے. اذان ملت اسلامیہ دھیرے دھیرے سسکتی آوازوں میں حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں اے آمنہ آپ عبداللہ آنے والے نہیں ہیں, کیونکہ وہ راستے میں انتقال ہو گئے. جب اتنا سنتی ہے آپ کا سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے, رونے لگتی ہے اور فرماتے مولا یہ جو میرا پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہے یہ تیری امانت ہے, اس کا دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا. اے مولا کیا جو غریب ہوتے ہیں ان کے نصیب بھی قریب ہوتے ہیں, مولا جو قریب ہوتے ہیں کم سے کم ان کا نصیب تو اچھا کر دے. غیب سے آواز آتی ہے اے آمنہ گھبراؤ نہیں,
यतीमों का रखवाला बनकर आने वाला है, गरीबों का गमगुसार बनकर आने वाला है, और सारे गरीबों का सरदार बनकर आने वाला है, सारे प्रतिमान बनकर आने वाला है। इसीलिए किसी शायर ने कहा वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते। मचल के बोले सुन, वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते। उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आ गया। निगाहे मुस्तफा में ना कोई गोरा है ना कोई काला है, निगाहे मुस्तफा में ना कोई गोरा है ना कोई काला है। नबी से जिनको इश्क है वही अल्लाह वाला है। जमाने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको इधर अजमेर वाला है तो उधर बगदाद वाला है। गरीब के मुसलमानों, अपने नसीबे पर नाज करो कि हम खुश नसीब हैं कि रब ने हमारी मुक़द्दर में हुजूर का इश्क लिख दिया है, हुजूर का मोहब्बत लिख दिया है, हुजूर का प्यार लिख दिया है। और जब तक हम दुनिया में रहेंगे हुजूर का जश्न मिलाद मनाते रहेंगे। हम ही नहीं बल्कि अपनी औलादों को वसीयत करके जाएंगे कि जब तक दुनिया में रहना हुजूर का मिलाद मनाते रहना, हुजूर का जश्न मनाते रहना। अब जरा और इंशाअल्लाह फिर कभी हम हुजूर की मिलाद प्लान करेंगे। नए मेहमान उनको मौका दिया जाए, लेकिन उनका जुलूस जो निकलेगा आप लोग जो बहुत कंजूसी किए हैं। जो बड़े लोग हैं घर पर हैं, जो छोटे लोग हैं महफिल में आए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, जिससे रब खुश हो और अपने हबीब का जिक्र सुनाए और अपने हबीब के महफिल में बुलाए, उसे कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, हुजूर का मिलाद मनाना ये फरिश्तों का किसका है? फरिश्तों का। सुभान अल्लाह, किसका है? फरिश्तों का। सहाबा ने भी मनाया, मैं बताऊंगा कभी। आमना ने भी मनाया, दाई हलीमा ने भी मनाया, उलमा ने भी मनाया। और अपने घरों पर झंडे लगाना ये हमारा तरीका नहीं, बल्कि जिब्रील अमीन का तरीका है। बोले सुभान अल्लाह। तो कल है 12 रबीउल अव्वल शरीफ, क्या है? 12 रबीउल अव्वल शरीफ। सब हाथ उठाएंगे, साफ सुथरा कपड़ा पहनेंगे, खुशबू से मुअत्तर हो जाएंगे, आंखों में सुरमा लगा कर आएंगे। क्योंकि उलमा ने फरमाया कि जो रबीउल शरीफ के दिन जिस दिन हुजूर का मिलाद है अपने बच्चों पर रोजी को फरार कर देता है, बढ़िया बढ़िया खाना खिलाता है, तो रब्बुल आलमीन उसके कमाई में इतना बरकत अता करता है, इतना बरकत अता करता है। उसके बच्चे साल भर खाते हैं फिर भी रोजी में कमी नहीं आती है। बरकत हुजूर के कदमों से हुजूर के सदके में बरकतें हैं, हुजूर के सदके में जिंदगी है। इसलिए सरकार ताज शरिया फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, मरना जीना है सब कुछ नबी के लिए। बोलो सुभान अल्लाह। ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, मरना जीना है सब कुछ नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ये जिंदगी नबी की है, नबी के लिए। कपड़ा पहन के आएंगे और जो जिम्मेदार होंगे क्या करेंगे? जुलूस का एक फायदा काम होता है। हमारे उलमा ने बताया ताकीद क्या ताकीद की है, हमारे बुजुर्गों ने बताया है। जुलूस में जो जिम्मेदार लोग होंगे, जुलूस जब निकलेगा प्रशासन को खबर कर दिया गया, प्रशासन नहीं ठीक, उनका जो काम है सरकारी कानून जो भी है उनका जिम्मेदारियां वो अपना करेंगे। लेकिन जो गांव की जिम्मेदार बनेंगे ये देखेंगे कि ऐसा न हो कोई फसादी, कोई भड़काऊ लोग आकर मुस्लिम फरमाते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, इन पर निगरानी रखेंगे जो जिम्मेदार लोग होंगे। उलमाए कराम, नाज़ा हजरात, ये जुलूस का एहतराम होता है, अदब होता है, क्योंकि आप लोगों का जुलूस नहीं है, ये किसका जुलूस है? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस है। जो शख्स हुजूर से जितना मोहब्बत करता है
اس کا مقام وہیں بلند ہو جاتا ہے. جس نے حضور سے جتنا پیار کیا ممتاز ہوتا گیا. کوئی ابو بکر بن کر چمکا, کوئی عثمان بن کر چمکا, کوئی عمر بن کر چمکا, کوئی حسین بن کر چمکا, کوئی غریب ناز بن کر چمکا. اب کوئی چاہے سرکارے چاہے اعلی حضرت بن کر چمکا, اور کوئی شیخ عبد القادر جیلانی بن کر چمکا. کتنا محبت کریں گے, اتنا احترام کریں گے, ان کا مقام بلند ہوتا چلے گا. جلوس کا احترام کرنا چاہیے. جو ذمہ دار لوگ ہوں گے کہاں رہیں گے, یہ دیکھیں گے کہ کوئی فسادی کوئی ہٹاؤ لوگ جلوس کو کھڑے نہ کرے. اور جو علماء کرام ہوں گے وہ آگے رہیں گے. ایسا نہیں علماء پیچھے ہو جائے اور باقی کا آگے ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر سال ہوتا ہے جلوس کا پہلا قانون ہوتا ہے. جو علماء حضرات ہوں گے آگے رہیں گے, باقی عوام پیچھے ہوں گے. جلوس میں ان بچیوں کو نہ لے کر جائیں کہ چلتے چلتے تھک جائیں اور پیچھے سے لوٹ کر آ جائیں. یہ جلوس کا خلاف ہوتا ہے. جلوس کہاں سے نکلے گا, نیم قانون ہو چاہیے. مسجد سے نکلتا ہے, پر ایسا جلوس کو جو ہے صحیح طریقے سے لوگوں نے نہیں نکالا تھا, ماحول خراب کر دیتا. جلوس جو ہے اطمینان سکون سے اور شانتی سے اور امن کے ساتھ نکالا جائے گا. آپ لوگ ایک ٹائم رکھا جائے گا 8 بجے یا 7 بجے یا 7:30 بجے. سارے کام کو لوگ نہا دھو کر مدرسے میں آ جائیں گے, مدرسے تک آ جائیں گے. پھر جب سب لوگ آ جائیں گے باقاعدہ اطمینان و سکون کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا. کیا پڑھا جائے گا, پہلا جو ہے اول نام اللہ کا, دوسرا نام محمد. بولے سبحان اللہ. اول اللہ کا نام, پہلے حمد, اس کے بعد نبی پر درود و سلام, اس کے بعد تیسرا جو بھی بولے. پہلا جو کام کیا ہونا چاہیے, نبی پر درود و سلام. اس کے بعد اس کو بھی بھاشن دینا دے گا. پہلے جو بھاشن نہیں جلوس میں چلے گا کسی کا, کس کا چلے گا, رسول کا سلام چلے گا. سلام پڑھا جائے گا, اس کے بعد جو بھی بولا ہے بولا جائے گا, پھر جلوس یہاں سے نکلے گا. یہ سب چیز کریں گے, کیونکہ جلوس کے ساتھ چلنے سے یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ہاں ایک بات یاد رکھیں, کوئی بھی صحیح سالم آدمی تندرست آدمی اپنے گھر پر نہ بیٹھے گا, کیونکہ حضور کی شان میں, حضور کی عظمت کے لیے, حضور کی حرمت کے لیے اپنے گھر سے نکل کر آئے گا, اکل جشن عید میلاد النبی میں شامل ہوگا, اور جہاں تک ہمارا جلوس جاتا ہے جائے گا, پھر واپس آئے گا. یقیناً جب جائے گا آئے گا, اللہ تبارک و تعالی اس جلوس کے صدقے میں اس کی بخشش اور مغفرت فرمائے گا. اللہ فرماتا ہے, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو